اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا ہے؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے۔ وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلا نہ لائف، تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تو پھر باتیں ہوتی ہیں۔ پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے، پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے۔ تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت، وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت۔ ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے، انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی۔ تو یہ عجیب تماشبینی نہیں ہے حضرت جی۔ اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت، بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے۔ آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی، اب حضرت باجدید کو۔ تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اقوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں۔ 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے، کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سروڑ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ جتنی باتیں انہوں نے 4 منٹ میں کہی ہیں، کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے، اور انہوں نے وہی جو بات لے کے آئے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے، بابوں کا ہم دفاع کریں گے، اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں۔ سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں، آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے، اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں آپ بتائیں گے۔ اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجدید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے۔ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے، وہ ہمیں علم سکھائے گا۔ باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں۔ آخری صحابی کے فوت ہونے کے 80 سال کے بعد باجدید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ تابعی کہاں سے؟ اور بھی خالی تابعی پہ بھی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے۔ تو سر مولا علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، تو کتنا بڑا نہ روحانی نہیں نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنی، روحانی طور پہ کوئی تابعی نہیں بنتا، تابعی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور یہ خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں ان کا جواب ریکارڈ کراؤں۔ آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور صراط الذین انعمت علیہم آپ کے بابے نہیں،
وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفینیٹ ہے، یا اس کے بعد صحیح العقیدہ مسلمان، ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں، تو وہ آپ والے نہیں. تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے، تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے، اور اپنا انہوں نے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے. میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں، 2012 میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 71B. اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں پہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہوں، ہو سکتا ہے نہ لکھی ہوں. یہ جان بوجھ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے. نہ 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 بھول جاؤ. تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، وہ میں ایک جگہ ہے میں نے کہہ دیا کہ حضرت تابعین یا آپ تابعین میں سے نہیں ہیں، یہ کافی دیر بعد حضرت ہوئے. آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس حوالے سے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو اپریشیٹ کریں تاکہ انہیں باقی ایشوز میں بھی توبہ کی ہمت مل سکے. شکریہ. ہمیں کوئی آر نہیں ہے جی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. میں اب یہ بھی ان کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے PhD ڈگری کہاں سے کی تھی، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بایزید بستامی تابعی ہیں یا بعد کے ہیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لک پھر بھی وشکاری ہے. اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے، وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے لوگوں نے بھیجی ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں یعنی اوور لک کر دوں گا اس سے اور کہوں گا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے تابعی نکل گیا تھا، وہ تو بعد میں آئے تھے، وہ امام جعفر کے مرید تھے. آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفا 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب امام جعفر رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے 40 سال کے بعد، کم از کم 40، ویسے تو 43 بنتے ہیں، بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں. تو جو بندہ 40 ایئرز پہلے فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے. یہ قبر پہ جا کے مرید نہیں ہوا ہو جاتا، ورنہ جو تابعین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے، ان کو چاہیے تھا وہ بیعت چھوڑ کے سیدھا قبر رسول پہ آ کے نبی الاسلام کی بیعت کر لیتے. یہ بیعت اس طریقے سے تو نہیں ہوتی ہے. اور یہ سکم بھی ہے نقشبندی سلسلے میں کہ وہ بغیر واسطے کے ہی چل رہے ہیں، بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے. پھر 43 سال کا جنگل عبور کرنا پڑا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. 150 سال تو کٹا کے 90 سال تک کٹائے نے، ویسے یہ کریڈٹ دینا چاہیے. مولا علی کا مرید کہا تھا نا. یہ حضرت بایزید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت بایزید کو 150 سال سے اب 40 سال پہ آ گئے. وہ میں ایک جگہ ہے میں نے کہہ دیا کہ حضرت تابعین یا آپ تابعین میں سے نہیں ہیں، یہ کافی دیر بعد حضرت ہوئے. آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. سر یہ 40 سالوں کا بھی کچھ کریں اور اسی کے اندر قیامت مضمر ہے. اس کا یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. کیوں کہ اس کا اگر کچھ کریں گے تو پوری کی پوری تصوف کھڑی اس کے اوپر ہے کہ امام جعفر سے بایزید بستامی کی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہے، قبر پہ بیعت کی ہوئی ہے. تو جب یہ بات کہیں گے قبر پہ بیعت کی ہے، پکڑے جائیں گے. یہ کیڑی بیعت ہے؟ پہلے تو یہ بیعتیں نہیں ہوتی تھی. سر لے لیں، میں نے امام مسلم کی بات کی نا، ابو الحسین کی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے. اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ صفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے. ابن مسعود سے
تو وہ پتہ تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن مسعود جنگ صفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آ گئے تھے؟ وہ کذاب تھا نا. جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں نا زیادہ تر تابعین نے گھڑی ہیں جو قانوناً تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین پہ ابن مسعود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں، کیونکہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے. وہ 3 سال کے اوپر اتنے سیکھ پا ہوئے تھے وہ تابعین. اگر ان کو یہ پتا چلے کہ اتنے تھے 40 سال بعد بھی مردہ قبر تو کٹ کے بیعت ہو جاندے نے. تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے. ان کا نام تھا تیفور بن عیسیٰ، ابو یزید ان کی کنیت ہے. ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی، بعض پروننسیشن میں بستامی بھی کہتے ہیں، بعض بستامی بھی کہتے ہیں. المتوفا 261 ہجری 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اسی سال ہمارے امام بھی فوت ہوئے ہیں، امام مسلم 261 ہجری میں. ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ان کی کنیت ہے ابو الحسین ہمارے امام کی. اور صوفیاء کے امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو یزید. یہ میں علمی اعتراض نہیں کر رہا، جذباتی کر رہا ہوں، اور اس کا جواب ہمیں علمی نہیں چاہیے. علمی تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، ہمیں جذباتی بات کا جذباتی جواب چاہیے اور پریکٹیکل جواب چاہیے کہ آپ ہیں تو اپنے ساتھ یزیدی لکھا کریں اور کہا کریں ہم یہ یزیدی باجزید والے یزیدی ہیں، تو ہم اپنے ساتھ حسینی تو کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو آمدہ سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے میرے بھائی، ورنہ گل وچ کوئی اور ہے. پھر تو ہم یہی کہیں گے گل وچ کوئی اور ہے. یہ مسئلہ حل کرنا ہے، ابو الحسین والا اور ابو یزید والا. المتوفا 627 ہجری. تو وہ جو کام پا کے گئے نے تذکرۃ الاولیاء، بریلوی دیوبندی دوئے چھاپ رہے ہیں. میں نے تو نہیں ان کو چھاپنے کے لیے کہا، چلے انہوں نے نہیں کہا ہوگا ٹیمپر ہو گیا. اس میں بازید بستامی کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کو معراج ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچے اور اللہ کو دیکھا بھی ہے انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے سر؟ وہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا کیا یار؟ کن احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں؟ اور اس میں لکھا جی وہ جنید بغدادی کہتے تھے کہ جی بازید کا ہم میں وہی مرتبہ ہے اولیاء میں جو جبرائیل کا ہے. تو میں نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی تو فارغ ہو گئے پھر اولیاء کی سرداری سے. سر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے نا، یہ کریٹیکل پرابلمز کے ساتھ میں سامنے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو وہ کہتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے، عطار صاحب نے. عطار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے، اور کی نہیں سمجھے، یہ بھی گستاخی. وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے. اچھا، اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر، شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں، اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات، بونگیاں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیفیت وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے، وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی علیہ السلام سے ہے کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو بچہ ہے نابالغ، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو پاگل ہے. پاگل کون ہوتا ہے؟ بونگیاں، شطحیات. تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا. آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے، کلندر تھے، وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اور